اسرائیل کا تہران میں حملہ، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی عمارت پر اسرائیلی حملے میں متعدد ملازمین زخمی۔ اسرائیل کا ایران کے شہر مشہد پر حملہ، ایرانی ری فیولنگ جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی کمانڈر کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران 44 اسرائیلی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز کے حملے ناکام بنائے گئے۔ تہران کے قریب اسلام شہر سے موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی۔ ایران کے اسرائیل کے متعدد مقامات پر میزائل حملے، کئی عمارتیں متاثر۔ حیفا میں ایرانی میزائل حملے سے 4 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کا ایران سے آنے والے متعدد ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اس سے پہلے ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب، حیفا، تامرا، قصریہ سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچ گئی۔ کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حملوں میں 14 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے فوری خالی کر دیں۔ آج سے پیٹرول 4 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ مشیر خامنائی علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ہماری توانائی تنصیبات پر حملے پر خلیجی ریاستوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ جنگ بڑھانا نہیں چاہتے لیکن بڑھے گی تو حاضر ہیں۔ ممکن ہے ہم اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ فی الحال اسرائیل ایران جنگ میں شامل نہیں، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل ایران جنگ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل GCC نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل کشیدگی روکنے کے لیے کردار ادا کرے، فریقین تنازع کو مزید ہوا نہ دیں، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی شہر احمد آباد میں 12 جون کو گرنے والا مسافر طیارے کا دوسرا بلیک باکس بھی مل گیا۔ طیارہ حادثے میں 270 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن کرانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی۔ میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا۔ جلد ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی امن قائم ہوگا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسووو میں معاہدہ کرایا تھا۔ بائیڈن نے کچھ احمقانہ فیصلوں سے طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا۔ میں ان نقصانات کو دوبارہ ٹھیک کروں گا۔ مصر اور ایتھوپیا میں دریائے نیل پر ڈیم کا جھگڑا بھی میں نے نمٹایا۔ میری مداخلت کی وجہ سے مصر اور ایتھوپیا میں امن قائم رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جارحیت رکے گی تو ہمارا رد عمل بھی خود بخود رک جائے گا۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے۔ ہمارا دفاع جارحیت کا رد عمل ہے۔ تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم جوہری پروگرام پر سفارتی کوششوں پر توجہ دے رہے تھے۔ ہماری کوششوں کے خلاف یہ جارحیت ہم پر مسلط کی گئی۔ ایران اسرائیل کے ساتھ تنازع کو دیگر ممالک تک پھیلانا نہیں چاہتا۔ اس تنازع کو اس وقت تک پھیلانا نہیں چاہتے جب تک کہ یہ ہم پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق
امریکی میڈیا نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ ویٹو کرنے سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سوال کیا۔ نیتن یاہو نے جواب میں کہا کہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ امریکی صدر کی ایران پر حملوں میں ملوث ہونے کی تردید۔ صدر ٹرمپ نے کہا کل رات ایران پر حملے سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایران نے امریکہ پر کوئی بھی حملہ کیا تو امریکی فوج ایسا جواب دے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ وہ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے ڈیل کرا سکتے ہیں، تنازع ختم کرا سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے ایران پر مہم جوئی میں شامل ہونے کی درخواست کی جو امریکہ نے مسترد کر دی۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت پر امریکہ کے ریپبلکن حلقوں میں بھی تنقید شروع ہو گئی۔ ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے کہا کہ امریکی عوام نے امریکہ کی مسلسل جنگوں سے تنگ آ کر ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کا اصول سامنے رکھیں اور دوسرے ممالک کی جنگوں میں شامل نہ ہوں۔ ریپبلکن رکن کانگریس مارجری ٹیلر گرین کی بھی مخالفت۔ امریکی مبصر اینا کسپاریان ایک اسرائیلی خاتون مبصر پر پھٹ پڑی، کہا اسرائیل لڑنا چاہتا ہے تو خود لڑے، ہم امریکیوں کے ٹیکس کی رقم پر اسرائیل کے لیے اپنے شہری نہیں بروائیں گے۔ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ اسرائیلی سازش ہوگی۔ CIA کا سابق افسر فلپ جیرالڈی 11 سال پہلے ہی خبردار کر چکے۔ مارچ 2014 میں کی گئی تقریر کے دوران فلپ جیرالڈی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ یہ اسرائیل اور واشنگٹن میں موجود اسرائیلی لابی کی سازشوں کی کامیابی ہوگی۔ اسرائیل واشنگٹن میں موجود اپنے سرپرستوں اور اتحادیوں سے مل کر ایسا جواز گھڑ لے گا جس کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹ لیا جائے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر فوری لیکن مشروط مذاکرات کے لیے تیاری کر لی۔ برطانوی اخبار کے مطابق جرمن وزیر خارجہ نے تنازع کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا، کہا تینوں ممالک ایران کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایران خطے اور اسرائیل یا یورپ کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء و طالبات کا قافلہ تہران سے روانہ۔ پاکستانی طلباء کو لے کر 6 بسیں تفتان بارڈر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق تفتان بارڈر پر آج شام 4 بجے کے بعد بھی راہداری ملے گی۔ آج 180 پاکستانیوں نے بارڈر کراس کیا۔ واپس آنے والوں میں 168 زائرین، 12 تاجر شامل ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری ملاقاتوں کے لیے پاکستان میں ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانہ پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مدثر ٹیپو نے تہران میں سفارت خانے، مشہد اور زاہدان میں قونصل خانے اور وزارت خارجہ اسلام آباد میں قائم یونٹ کا نمبر اور ای میل سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ایران سے متصل پنجگور کے دونوں کراسنگ پوائنٹس غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان فضائی راستہ بھی بند۔ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر وزارت داخلہ کا شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کے باعث بدلتی صورتحال میں حکومت پاکستان شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ روز تک 450 زائرین کو ایران سے پاکستان لایا گیا۔ عراق میں پاکستانی سفارت خانہ فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے پھنسے پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ایران کب واپس مذاکرات کی میز پر آئے گا؟ کیا ایران ٹرمپ کی پیشکش قبول کرے گا؟ برطانوی ٹی وی کی صحافی کی ایران کو قصوروار ثابت کرنے کی کوششوں پر ایرانی پروفیسر محمد مرندی کا کرارا جواب۔ کہا آپ کے چینل کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ ایران مذاکرات ہی کر رہا تھا۔ یہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر حملے کی سازش کی۔ آپ کس طرح حقائق کو مسخ کرتے ہیں؟ کچھ تو دیانت سے کام لیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق ڈی جی محمد البرادعی نے جرمنی کے وزیر خارجہ کے بیان پر کہا ہے کہ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ جنیوا کنونشنز کے اضافی پروٹوکول کے تحت جوہری تنصیبات پر حملے کرنا منع ہے؟ جنیوا کنونشن کا جرمنی بھی فریق ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کا استعمال آرٹیکل 4 میں ممنوع ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا میں بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اور ایران کی جوابی کارروائی تشویشناک ہے۔
ایران میں بائیں بازو کی کالعدم جماعت تودا پارٹی نے بھی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی۔ ایک بیان میں پارٹی نے کہا کہ ایران کے قومی مفادات شدید خطرے میں ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مگر تودا پارٹی نے اس دام میں آنے سے انکار کر دیا۔ کہا عوام اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی اس کھلی خلاف ورزی کے خلاف متحد ہوں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کاروبار کرنے والوں کو سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آن لائن فروخت کرنے والی کمپنیز کو مقامی رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ارکان نے رجسٹریشن کے حوالے سے مجوزہ قانون پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین FBR نے اس حوالے سے مسودہ اثر نو تیار کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا گھریلو خواتین سمیت ون ٹائم ٹرانزیکشن کرنے والوں کو رجسٹریشن نہیں کرانی پڑے گی۔ ٹیکس حکام نے بتایا کہ قانون میں ترمیم کر کے ٹیکس فراڈ اور ٹیکس چوری میں مدد کرنے والوں کو قید کی سزا کی تجویز دی ہے۔ کمیٹی کے رکن ٹیکس نادہندہ کو سزا دینے کے بجائے سخت جرمانے کیے جائیں۔ سینیٹر محسن عزیز بولے 1 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جائے، قید کی سزا نہ دی جائے۔ چیئرمین FBR نے کہا قید کی سزا صرف خوف پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ 5300 ارب روپے سے زائد کے بجٹ میں سے 1240 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ اس میں سے 1115 ارب روپے پنجاب حکومت اپنے لوکل فنڈ سے فراہم کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کے ذرائع کے مطابق 4060 ارب روپے سے زائد رقم غیر ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کی جائے گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج پیش کیے جانے والا پنجاب کا بجٹ تاریخی ہوگا۔ آج ہم صرف بجٹ نہیں پیش کریں گے، ایک مشن پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم کا اعلان۔ ورکرز کے بچوں کو کامسٹ یونیورسٹی کے 7 کیمپسز میں داخلہ دیا جائے گا۔ فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ نے کارکنوں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر ورکر کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ دنیا میں بٹ کوائن کرنسی کے سب سے بڑے کارپوریٹ ہولڈر مائیکل سیلر کی وزیر خزانہ اورنگزیب کے ساتھ اجلاس میں شرکت۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے ساتھ گلوبل ساؤتھ کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ بلال بن ثاقب بولے بٹ کوائن کے فروغ میں مائیکل سیلر کی بصیرت نے اہم کردار ادا کیا۔ مائیکل سیلر نے کہا کہ پاکستان کو مستقبل کے مالیاتی نظام میں چھلانگ لگا کر پہنچنے کا جو موقع ملا ہے وہ ایک نسل میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی ڈیجیٹل ٹیم کا مرکزی اجلاس۔ خطاب میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا آج کی سیاست میں ڈیجیٹل میڈیا ایک طاقتور سیاسی ہتھیار بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم عوام تک پارٹی کا پیغام پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ کچھ عناصر سوشل میڈیا پر نفرت، جھوٹ اور الزامات کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دلیل، سچائی اور اخلاق کے ساتھ جواب دینا ہے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ پارٹی کی جدوجہد عوام تک پہنچانا سب کی ذمہ داری ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کچھ قوتیں جھوٹ اور فیک نیوز کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کو سچ بتائیں اور قومی اتحاد پر مبنی بیانیوں کو فروغ دیں۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش۔ تھرپاکر، نواب شاہ، گھوٹکی، نوشہر و فیروز، بہاول نگر، وہاڑی، کمالیہ اور بورے والا میں بارش ہوئی۔ موسم تبدیل ہو گیا، گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اور کل پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان کے مختلف حصوں میں آندھی چلنے اور تیز بارش کا امکان ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں کسٹمز حکام کا موبائل مارکیٹ گودام پر چھاپا، بھارتی ساختہ مختلف موبائل فون اور دیگر اشیاء برآمد۔ حکام کسٹمز کا کہنا ہے کہ بھارتی ساختہ اشیاء کس طرح پہنچی، اس کی تفتیش جاری ہے۔ حکومت نے بھارتی ساختہ اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔